اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، تمام مصیبتیں دور فرمائے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ حقیقت پر مبنی ایک ایسی دلچسپ کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں جس کے پس منظر نے ایک شخص کی زندگی کے مقصد کو ہی بدل دیا۔ ایک صاحب کا عجیب معاملہ تھا۔ وہ ہر ملنے والے شخص سے صرف ایک ہی درخواست کیا کرتے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لوگ جہاں خوشحالی، ترقی، صحت اور عہدے میں ترقی کے لیے دعا کرنے کو کہتے ہیں تو یہ صاحب انہیں روک کر فرماتے، آپ کی دعائیں سر آنکھوں پر آپ میرے لیے بس اتنی ہی دعا فرما دیجئے کہ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب ہو۔ ہم اکثر حیران ہو کر پوچھتے یہ عبدالغفور کون تھا، لیکن انہوں نے کبھی سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ بات کو ہنس کر ڈال دیتے۔ میرا نام شفیق ہے اور ہم اتنی دیر سے جن کا ذکر کر رہے ہیں ان صاحب کا نام عزیز صاحب تھا۔ میں عزیز صاحب کی مل میں سپروائزر کے عہدے پر فائز تھا۔ عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ 1970 کی دہائی میں انگلینڈ سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ ان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ والد صاحب ذمہ دار بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گندم کے گودام بھی تھے۔ وہ اپنی گندم پیس کر بیچ دیا کرتے اور کروڑوں کماتے۔ اس سے بڑھ کر وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے نام ساری جائیداد ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مند اولاد سے بھی نوازا ہوا تھا، لیکن وہ ان سب کے باوجود ہر وقت خود بھی اللہ تعالیٰ سے عبدالغفور جیسی موت مانگتے اور دوسروں کو بھی یہی دعا کرنے کو کہتے۔ ہم وجہ پوچھتے تو یہ بتا دیا کرتے کہ بس عبدالغفور مجھے سیدھا رستہ دکھا گیا، اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے۔ یہ 1993 کا حج تھا۔ مجھے انہوں نے بلایا اور فرمایا میں حج پر جا رہا ہوں اور شاید میں واپس پلٹ کر نہ آ سکوں۔ بیٹا، میں نے آپ سے صرف ایک یہ درخواست کرنی تھی کہ جب بھی میں آپ کو یاد آؤں آپ میری اولاد کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیا کرنا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حج سے واپس نہیں آئیں گے، اور دوسرا آپ اس بار اپنی بجائے اپنی اولاد کے لیے دعا کروانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر ہنس کر بولے آپ ہمیشہ مجھ سے عبدالغفور کی کہانی سننا چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ کہانی سنانے کا صحیح وقت آ گیا ہے، تو آج میری بات کو سمجھنے کے لیے عبدالغفور کی داستان سنو۔ وہ کچھ دیر رکے اور پھر ہلکی سی آواز میں بولے عبدالغفور ہمارے لاہور کے مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور تھا، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا بھی چوری کر کے بیچ دیا کرتا، کام میں بھی جی چراتا تھا۔ ہم نے کئی بار اسے مل سے نکالنے کی کوشش کی لیکن ہر بار اپنے والد کی وجہ سے وہ رک جاتا۔ میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا میرے مر جانے کے بعد کبھی کسی ملازم کو نوکری سے مت نکالنا۔ عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو زندگی میں نہ کسی نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ کوئی نیک کام کرتے، اور وہ خوب سگریٹ بھی پیا کرتا تھا اور اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ مقروض رہا۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھیجا کرتے۔ اس کا فیصلہ قرآن اندازی کے عمل سے ہوتا۔ ہم نے اس سال قرآن اندازی کی اور عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھیج دیا۔ اگلے سال ایک مرتبہ پھر قرآن اندازی ہوئی اور اس بار پھر عبدالغفور کا نام نکل آیا، لیکن عبدالغفور نے اس سال بھی جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم نے اگلے سال دوبارہ قرآن اندازی کروائی اور اس بار پھر عبدالغفور کا نام آ گیا۔ ہم نے تجربے کے لیے چوتھی مرتبہ عبدالغفور کا نام کسی خالی پرچی پر ڈال دیا۔ اس بار جب پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی، تو گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت میں عبدالغفور کو حج پر بلانا چاہتے تھے، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ ہم نے اس پر زور دیا تو اس کا کہنا تھا میں حج کر کے کیا کروں گا۔ میں نے بالآخر اس کے ساتھ سودا کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہ اضافی دے دیتا ہوں۔ اس پر وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کروائیں اور ہم نے اس طرح اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبدالغفور حج پر گیا، حج کیا، خانہ کعبہ کا الوداعی طواف
کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی اور سجدے میں گیا تو سجدے میں ہی انتقال ہو گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں ہی پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے اسے ہلایا تو پتہ چلا کہ عبدالغفور کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے فیصلے دیکھیے، اسی رات امام کعبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے عبدالغفور کا جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہم سے نعش کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا تو اس کی بیگم کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر اسے یہ سعادت نصیب فرما دی ہے تو اس کی تدفین مکہ میں ہی کر دی جائے، اور یوں وہ دفن بھی مکہ مکرمہ میں ہی کیا گیا۔ میں اس کے اعلیٰ نصیب پر حیران رہ گیا۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا، جیسا کہ میں عبدالغفور کو جانتا تھا، لیکن اس کی قسمت نے مجھے اس کے بارے میں مزید جاننے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس کی بیگم سے اس کی خوش بختی کی وجہ پوچھی۔ اس کی بیگم نے مجھے ایک انتہائی عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے خاوند میں کوئی خوبی نہ تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ جب بھی وہ کہیں باہر نکلتی تو محلے کے سب آوارہ لوگ اس پر نظر ڈالتے۔ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ مکان اس کو اس کا مرحوم خاوند دے گیا تھا۔ گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے، لیکن پھر بھی مہنگائی کی وجہ سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے دوسروں کے گھروں کا کام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ جہاں جاتی لوگ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے۔ اب وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جب یہ بات میرے خاوند کو پتہ چلی تو وہ اس کی ڈھال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ اس نے اپنے منہ بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر، آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچیوں کو تعلیم دلاتا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن کے بعد اپنے منہ بولی بہن کو راشن دے کر آتا اور بچیوں کے یونیفارم کے اور فیس کے پیسے بھی دیتا۔ وہ کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتے۔ وہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھتے اور وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھ کر دروازے کے باہر سے ہی آواز دے دیتے کہ بہن میں نے سارا سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیجئے۔ وہ بہن وہ سارا سامان اٹھاتی اور اسی وقت انہیں تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی، لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ آپ نے پچھلے سال بھی اسے حج پر بھجوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ اگر وہ حج پر گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی۔ عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی اور خود حج پر چلا گیا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی بلایا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہو گئی اور میرا خاوند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ رب العزت کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب مریم بہن نے یہ خبر سنی تو بے اختیار اس کے منہ سے الحمدللہ نکل گیا۔ میں یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور عبدالغفور کی طرح اس کے خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیوہ اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب فرمائے۔ میں خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ زندگی میں کبھی حج نہیں کیا میں نے، لیکن 15 سال سے عبدالغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر میری بھی سن لی، چنانچہ مجھے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کیا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت عطا فرمائیں گے۔ وہ اٹھے، خوشی کے آنسو پہنچے، مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ عزیز صاحب چند روز بعد حج پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی کا سجدے میں سر رکھا اور سجدے کی حالت میں ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں تو سبق ملتا ہے۔ پہلا یہ کہ کسی کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے سارے عمل دیکھ کر ہمیں اس کے بارے میں کوئی رائے آمین یا رب